میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، سن 1445 ہجری. گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ رجب کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے، خوبی ہے اور ایک امتیاز ہے کہ اس کے اندر ہر موقع کی شریعت موجود ہے. کوئی بھی موقع ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی حالات ہوں، ہر موقع کی ہر موڑ پر رہنمائی مکمل طور پر موجود ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی کا نام ہے، مکمل. جن کو ڈاؤٹ ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام میں ڈاؤٹ کرنا ایمان میں ڈاؤٹ کی علامت ہے. رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. اس میں سے 4 بڑے حرمت اور عظمت والے ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، اور نمبر 4 پر رجب المرجب. حرمت والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب ہے. نمبر 1 اس میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال حرام ہے. نمبر 2 اس کی شان بہت اونچی ہے. یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے. جیسے کعبہ شریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام. حرام کا مطلب عظمت والی، حرمت والی، عزت والی. ایک دوسرا بھی مطلب حرام کا ہوتا ہے، جو شریعت میں جو چیز ممنوع ہو، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ حرام ہے. ایک حرام کا مطلب دوسرا ہے. یہ شراب پینے کے سلسلے میں جو حرمت کا معنی ہوتا ہے وہ الگ ہے، یعنی منع بالکل، اور دوسرا معنی ہوتا ہے عظمت اور عزت، وہ یہاں مراد ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اور ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، عزت والا، عظمت والا مہینہ چل رہا ہے. اور اگر نیکی نہیں کر سکتا ہے تو گناہ سے تو اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہ کی جگہوں سے، گناہ کی باتوں سے، گناہ والے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، اس میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ عظمت والا مہینہ ہے. بس عبادت کیجئے جتنا ہو سکے. اس میں کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جس کو 1000 روزہ کہا جائے اور وہ 1000 روزہ کے برابر ہو. اس میں کوئی کنڈے وغیرہ کھلانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی جو ہے ایک طرح سے سازش ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر 22 رجب المرجب کو ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے خوشیاں منائی تھی وہ، اور یہ سب کھائے پیے تھے، وہ چل پڑا ہے. تو ہمیں سوچنا تو چاہیے
ہم اندھ بھکت کسی چیز کے نہ بنے. اسلام اندھ بھکتی کا درس نہیں دیتا ہے. اسلام مکمل اعتماد اور یقین کا درس دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مکمل آپ کو شرح صدر ہو ایسی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں. شک و شبہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن کے اندر نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی قسم کا ریب اور شک شبہ سے ہے ہی نہیں اس کتاب کے اندر. یہ کتاب ان تمام چیزوں سے، شکوک و شبہات سے پاک ہے. ہمارا دین ایسا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے عبادات کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے، نیکی کرنا بھی عبادت ہے. اور رسوم رواج جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کوئی خاص نماز نہیں، کوئی خاص روزہ نہیں. سمجھ میں آئی؟ شب معراج، اکثر کا یہ قول ہے کہ شب معراج 27ویں رجب ہے، لیکن دیگر اور بھی اقوال ہیں علماء کے کہ فلاں مہینے میں ہوئی ہے، فلاں مہینے میں ہوئی ہے، فلاں مہینے میں ہوئی ہے. اور اگر ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم الشان والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بڑی اونچی شان والے ہیں وہ. اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے. حضور کے زمانے میں بھی تو کئی مرتبہ وہ رجب کی تاریخیں آئی ہیں. حضور نے تو کوئی اہتمام نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا. ہم اور آپ کیوں دین کے نام پر جو ہے اس کو لا رہے ہیں؟ اور اس میں اگر کچھ کرنا ہے تو ہر رات میں کرو. ہر شب قدر ہے، قدرداں کے لیے عبادت کرنا ہے، ہر رات میں کرو. جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے اس کو لازم کرنے والے؟ اسی کا نام تو بدعات ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے، اس کا دین سے تعلق نہ ہو، تو وہ چیز ریجیکٹڈ، وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور جامع کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے کہ میں اپنی امت کو جامع کوثر پلاؤں اور میری امت جنت میں جائے. کچھ لوگ آئیں گے، صحابہ کرام ان کو روکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں روک رہے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کے نبی، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھیں. حضور فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کرو. عمل کی اپنے احساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. ہم سب کی امیدوں کے مرکز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی سفارش سے اور آپ کے نگاہ کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. لیکن ان کو خوش کرنے والے کام تو ہم کریں، ان کو تکلیف پہنچانے والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ نیکی میں نے شروع میں عرض کیا، نیکی نہیں کر سکتے گناہ بھی مت کرو. نیکی نہیں کر سکتے گناہ بھی مت کرو. تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے. ہاں، خاص عمل یہی ہے کہ ہر عمل خاص ہے. مطلب یہ کہ خوب اہتمام کرو. یہ حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا تھا، جس کا ذکر میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا کا خوب اہتمام کریں اور اپنی لمبی عمر کی دعا کریں، اس لیے کہ رمضان ملے اور ہم مغفرت کروائیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان آئے گا تب توبہ استغفار کریں گے. ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا ہے. لیکن یہ کہ رمضان کی بہار کا کیا کہنا، رمضان کے فضائل کا کیا کہنا، اور جس کی تمنا ہمارے اسلاف نے، اکابر نے، صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو، جس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اپنی فیملی کے اعتبار سے رمضان المبارک کے لیے تیاریوں کی کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی مغفرت کا سامان پیدا کریں. یہ کرنے کا کام ہے. تو اس مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں، کوئی خاص رسم نہیں، کوئی خاص نماز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، نمازوں کا اہتمام کرو تو ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن میں. لیکن اس میں زیادہ کرو کیونکہ یہ حرمت والا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عظمت والا مہینہ نہیں، بالکل ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اہم بات تو یہ ہوئی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملک کے منظرنامے پر نظر سب کی ہے.
सब मुल्क के मंजरनामे से बाखबर हैं। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। बातिल की ये साजिश है, ये दिली तमन्ना है कि सब एक रंग में रंग जाएं। सब से अपील की जा रही हाथ जोड़कर कि सब अपने घर में दिया जलाएं। क्या ये मुल्क जमहूरी नहीं है? क्या इस मुल्क में एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं? 140 करोड़ जो भारतवासी हैं वो क्या सिर्फ एक ही धर्म को, एक ही रंग वाले हैं? ये मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क है, यही इसकी खूबसूरती है। जिस दिन ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी मुल्क तबाह हो जाएगा। याद रखें अच्छी तरीके से। तो बातिल की ये साजिश है, ये चाहत है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, बहुत सारे लोगों की, अहले किताब जो है यहूद और नसारा, और हम उसका तर्जमा ये कर दे रहे हैं ताकि उसमें तमाम आ जाएं, कयामत तक के बातिल आ जाएं कि अहले बातिल जो भी हों, जो हक से हटे हुए हैं वो अहले हक है या अहले बातिल है। फमन शाह फल युमिन वमन शाह फल यकफुर, जो चाहे ईमान ला ले, जो चाहे कुफ्र इख्तियार कर ले। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान के सामने रास्ता रखा है, या तो वो शुक्रगुजार बन जाए या कुफ्र गुजार बन जाए। तो बहुत सारे लोगों की ये दिली आरजू और तमन्ना है और ये आस्था है कि सब एक रंग में रंग जाएं। ये हरगिज नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये धरती खुदा की है, ये इन्नल अर्द लिल्लाह, ये जमीन हमारे अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, कभी उसने हमें मौका दिया, आज तुम्हें मौका दिया है। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह हालात को और दिनों को फेरते रहते हैं। अल हर्ब सिजाल, जंग एक कुएं की डोल की तरह है, कभी हम पानी भरेंगे, कभी आप पानी भरेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अपने ईमान को बचाने की फिक्र करने की जरूरत है, अपनी नस्लों के ईमान पर नजर रखने की जरूरत है। कोई ऐसा बोल, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल हमसे हरगिज हरगिज सादिर न होने पाए। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं, ये इम्कान नहीं है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। जिसकी पेशानी मालिक के सामने झुक गई, जिसकी पेशानी रब्बुल आलमीन के सामने झुक गई, वो दुनियाओं के खुदाओं को क्या जाने, वो बातिल खुदाओं को क्या जाने, उसे क्या मतलब है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद ये है कि हम अल्लाह, हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पर हो और किसी पर ना हो। अल्लाह पर भरोसा हो और अल्लाह से लव लगाएं, अल्लाह से दुआ करें। बनी इसराइल ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये कहा, कुरान पढ़िए 11वां पारा पढ़िए, फ़क़ालू अल्लाह तवक्कलना, उन्होंने कहा कि हमने अपने रब पर, हमने अपने अल्लाह पर भरोसा किया। और फिर दुआ की, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमें आजमाइश का निशाना मत बनाइए, हमें आजमाइश की चीज मत बनाइए। किसके लिए? जालिमीन के लिए। हमें तख्ते मश्क न बनाइए, जालिमीन के लिए। उन्होंने ये दुआएं की, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और हमें नजात दीजिए अपने रहम से, अपने करम से, उन लोगों से नजात दीजिए जो आपके मुनकिर हैं, जो आपको नहीं मानते हैं, जो हमें तख्ते मश्क बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें नजात दीजिए। इस दुआ का एहतमाम हर एक को करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। अगर अरबी कुरान की दुआ याद नहीं है, उर्दू में ही मांगो। दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप लोगों ने शामली में जंग लड़ी, अंग्रेजों से आपने मुकाबला किया 1857 में, आपके पास इतनी ताकत और कुव्वत तो नजर नहीं आती। तो हजरत ने अपनी जेब से तस्बीह निकाली और फरमाया कि ये हमारे हथियार हैं, ये हमारे हथियार हैं। वो हथियार हमारे पास भी हर घर में कसीर तादाद में मौजूद हैं, और वो तस्बीहात हैं, वो अल्लाह का नाम लेना है, वो अल्लाह से लव लगाना है। ये खामोशी कहां तक, लज्जत फरियाद पैदा कर। सबक मिला है मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, कि आलम बशरियत यानी एक हजरत इंसान, कामिल मुसलमान, कामिल इंसान, पुरनूर नबी, जिसकी ठोकरों में सातों आसमान हैं। ये हमें सबक मिला है मेराज मुस्तफा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से हमें ये सबक दिया गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारे नबी को तो ये शर्फ हासिल है कि उसकी ठोकरों में सातों आसमान हैं।
سمجھ میں آئی بات؟ کوئی فخر کر رہا ہے چاند پر جانے کی، بے شک فخر کرنا چاہیے، ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لوگ چاند پر پہنچ گئے، سورج پر بھی عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم خوف نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کی ٹھوکروں میں ساتوں آسمان ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیوں اپنے ایمان کا ہم احساس نہیں کرتے ہیں؟ کیوں اس طاقت کا احساس نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارے پاس خدا ہے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، اور باطل کے پاس کوئی خدا نہیں ہے، جو خدا ہے وہ باطل ہیں، اور وہ قیامت کے دن سب چھٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پرستش کرو، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ ہر باطل قیامت کے دن یہ کہے گا، اور کہیں گے کہ ہمیں موقع دے دیا جائے، لو اننا کرۃ فنکون من المؤمنین، کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے دیجئے، ہم ایمان والے بن جائیں گے، ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، موقع دے دیا گیا تھا پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا یہ جانتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بہترین مذہب اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے تو مذہب اسلام ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ نادان بھائی یہ کہتے ہیں سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو اسلام پر بھروسہ نہیں ہے، آپ اسلام سے بڑا کسی کو دین سمجھتے ہیں، تو اس آیت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں، اور پھر آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ پوچھئے کسی مفتی سے جا کے۔ ایکتا کے نام پر اور بھائی چارے کے نام پر کب تک دلالی کریں گے؟ اور آپ کی کیا حیثیت ہے تیز پتے کے سوا؟ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اس لیے اپنے دین پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے دین کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو، نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز روزانہ پڑھو، نفل پڑھتے ہی ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں نفل نمازیں ہوتی ہی ہیں، اس میں یہ شکرانے کی نیت کر لو کہ مالک آپ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، اگر آپ ہمیں نعمت اسلام سے نہ نوازتے تو ہم اس لائق اور اس قابل نہ ہوتے، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہم بھی گمراہ ہوتے، اور ہم بھی آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور پیشاب پی رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے اور پھر وہ اس پر اٹل ہو گئے پتھر کی چٹان کی طرح، وہ بالکل گھبرائے نہیں، وہ بالکل بھی ان کے قدم لرزائے نہیں، بلکہ وہ جمے رہے، وہ ڈٹے رہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے نہ ہمیں متاثر ہونا ہے نہ گھبرانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ تو ملک کے منظرنامے کو دیکھ کر ہمیں کوئی تأثر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل بھی اپنی شان سے جی رہے تھے اور ہماری تاریخ شان سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان اور استقامت سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کتنے بھی ظلم و ستم ہوئے لیکن ہم نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ہم نے کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ہم نے کسی کی واہ واہی کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، ہم نے اپنے ایمان کو سامان تجارت نہیں بنایا۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور آئندہ بھی ہماری تاریخ رہے گی۔ یہ ملک جمہوری ہے، یہاں سب کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ جس دن یہ ملک جمہوری نہیں رہے گا اور ہم کو ہمارے دین پر اور ہمارے اسلام پر اور ہماری شریعت پر ہمیں جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، اس دن زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ گیدڑ کی 100 سالہ کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جب ہماری شریعت ہی پر ہم کو چلنے نہ دیا جائے گا تو پھر اس روئے زمین پر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ دن کبھی نہ آئے۔
سمجھ میں آئی بات؟ سب جیتے آئے ہیں اپنی شان سے، اپنے مذہب کو مانتے ہوئے، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم کو ہمارا دین مبارک ہے، ہم اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، بلکہ دنیا کا ہر مذہب یہ سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، یہ ہمارا بھی مذہب یہ کہتا ہے، آپ کا بھی مذہب یہ کہتا ہے، لیکن جس طریقے سے تم ہم کو بلا کر پیس فل رہنے کی اپیل کرتے ہو، دوسروں کو بلا کر بھی پیس فل رہنے کی یقین دہانی کرائیے، اور جس طریقے سے تم ہمارے علماء سے کہتے ہو کہ وہ ممبروں سے لوگوں سے اپیل کریں، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے صبر کیا، پہلے بھی ابھی بھی صبر کر رہا ہے، آئندہ بھی صبر کرے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی حکومت کی اور کسی کے خیرات کی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں آپ ان کو بھی بلائیے، ان سے بھی میٹنگ لیجئے، ان سے بھی کہیے کہ ہماری مسجدوں کے سامنے بدتمیزی نہ کریں، اور ایسے نعرے جو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائیں ایسے نعرے نہ لگائیں، ان کا روٹ الگ کرو، ان کا آنے جانے کا انداز الگ رکھو۔ ہماری بھی ریلیاں نکلتی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے CNRC کے موقع پر تقریباً 40,000 لوگوں کی ریلیاں نکلی تھی کامٹی شریف میں 2019 میں، سمجھ میں آئی بات؟ پرامن طریقے سے، کوئی ہلہ گلا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں، یہ مسلمانوں کی شان ہے اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں آپس میں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے اللہ کے حقوق بیان کیے ہیں اس طریقے سے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بلکہ ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے عدل و انصاف کا۔ عدل و انصاف ہم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تاریخ گواہ ہے، انگریز نے کہا تھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک واقعہ کہ ایک زمین ووادی زمین تھی، مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، اور غیر مسلم کہہ رہے تھے یہ ہماری زمین ہے، تو وہاں پر ہندوؤں نے کہا، غیر مسلموں نے کہا کہ ایک مولانا صاحب ہیں وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ مولانا صاحب نے انگریز جج کے سامنے گواہی دی کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، تو انگریز نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پیار ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہے؟ جس دھرم نے یہ سکھلایا کہ کسی جانور کو جلا کے مت مارو، سمجھ میں آئی بات؟ کسی چیونٹی کو اگر آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہے آپ اس کو مت ماریے، ہاں جو جانور آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اس کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تم کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ تمہاری جان اہم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس اسلام میں ہر چیز کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے برادران وطن ہیں، آپ سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہے، آپ اپنے دین پر جمے رہیں، ہم اپنے دین پر جمے ہیں، لیکن آپ ہمیں دوسرے نمبر کے شہری سمجھیں یا آپ ہماری کوئی حیثیت ہی نہ دیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ ہم بھی وہی ہیں جو آپ ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ہم تو آپ سے اپیل نہیں کرتے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، سب لوگ روزہ رکھیں، 140 کروڑ بھارت واسی روزہ رکھیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے کبھی ایسی اپیل نہیں کی، ہم نے کبھی یہ اپیل نہیں کی کہ آئیے ہماری مسجدوں میں نماز پڑھیے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ آپ کا دل چاہے موسٹ ویلکم ہے، آپ کا دل نہ چاہے کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا دربار یعنی ہمارے خدا کا دربار، یہ مسجدیں ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہاں پر ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ لیکن افسوس کچھ بھولے بھالے مسلمانوں پر کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے تھے برادران وطن میں سے، وہاں بیٹھے تھے، ان کو ہمارے ہی میں سے ایک آدمی نے ان کو باہر کر دیا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ کو کیا حق ہے کہ اللہ کے بندے کو آپ باہر کر دیے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنیے اور اس کو دل پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اور فیوچر کے حساب سے فی المآل
تمام غیر مسلموں سے اور جانوروں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کون سا مسلمان مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہو, پتہ نہیں کون سا غیر مسلم کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے اور میں اس کو حقیر اور فقیر سمجھوں, اس کو برا سمجھوں اور میری پکڑ ہو جائے. اتنی بڑی بات ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر. نفرت مذہب نہیں سکھاتا ہے, کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے. ہمارا دھرم بھی ہمیں پیار و محبت کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ. کیا تم بھول گئے کورونا کال کا زمانہ؟ کیا تم بھول گئے لاک ڈاؤن کا زمانہ؟ کس نے تم کو راستے پر کھانا کھلایا؟ کس نے تم کو پانی پلایا؟ کس نے تمہارے بیماروں کی عیادت کی؟ کس نے تمہارے مردوں کو جلایا؟ حالانکہ خلاف شریعت ہے کہ کسی غیر مسلم کی چتا کو آگ لگانا اسلام میں اتنی اجازت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں ہے اس کا کریا کرم کر دو, لیکن یہ کہ آپ چتا کو بھی آگ لگا دو, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں نے محبت کے جذبات میں بہہ کر وہ کام بھی کیے ہیں. تم اس کو بھول گئے. تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ملک کو آگ لگانا چاہتے ہو؟ ملک اگر جل جائے گا تو ہم رہیں گے کہاں؟ ہمارا بھارت کیسے مہان ہوگا؟ بہرحال ہم حوصلے کے ساتھ رہیں, ہمت کے ساتھ رہیں, کسی چیز سے متاثر نہ ہوں, کسی نعرے سے, کسی ریلی سے, کسی بات سے متاثر نہ ہوں. متاثر نہ ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل اپنی طبیعت پر کوئی اثر مت لائیے, بالکل بھی. بس اللہ کا شکر ادا کیجئے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اپنا نام لینے والا بنایا ہے, پاک دین عطا فرمایا ہے, استنجا کا طریقہ سکھلایا ہے, لیٹرین باتھ روم کا طریقہ بتلایا, کھانے پینے کا طریقہ, ہر چیز کا طریقہ ہمارے اور آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, قرآن صرف مسلمانوں کا لیے نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہیں, قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں. قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے, جس کا دل چاہے ہدایت حاصل کرے. آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں کھلاڑی جو ہے اسلام کے دائرے میں آ گیا, فلاں ایکٹر اسلام کے دائرے میں آ گیا, اس لیے کہ اسلام سب کے لیے. تو اس لیے میرے بھائیوں بالکل مایوس یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے, اس میں سنویدھان ہے اور اس نے سب کو آزادی دی ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں. بس کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب ایک رنگ میں رنگ جائیں, یہ ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, جو اہل ایمان ہے, جو مسلمان ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے, اس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں ہے. سب سے بہترین مذہب اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے. اور دوسری بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کفریہ شرکیہ اعمال ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہوں, اس میں بالکل شرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اور اس کو واہواہی کرنا اور اس میں شریک ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا کفریہ شرکیہ کاموں پر, یہ ایمان کے کھو دینے کی سب سے بڑی جو ہے سمجھیے کہ نشانی اور علامت ہے. آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا, نکاح ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کے علاوہ چھوڑ کر کوئی کسی اور دین میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین میں, دل میں دین اور اسلام نہیں ہے, اور وہ چیز ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کی جائے گی. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو کفریہ شرکیہ جو بھی کام ہو, کبھی بھی اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا, شریک ہونا, چیف گیسٹ بننا, جو کچھ بھی ہو, جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں بالکل بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے, نہ بھائی چارے کے نام پر نہ ایکتا کے نام پر. ایکتا اور بھائی چارگی دکھانی ہے تو ہاسپٹل میں جاؤ, اور مسلمانوں کی یہ شان ہے وہ کبھی کسی کی مدد کرتا ہے تو نام بھی نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا دھرم کیا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, اس تاریخ کو اگر ہمیں باقی رکھنا ہے اور زندہ رکھنا ہے, اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ ہاسپٹلوں میں جاؤ اور دیکھو, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے محلے میں دیکھو, کوئی نادار ہو, کوئی غریب ہو, کوئی بھی ہو, تو اس میں بھائی چارگی دکھائیے, اس میں ایکتا دکھلائیے. مذہبی خاص کاموں میں, کفریہ شرکیہ کاموں میں, مسلمان کوئی بھی ہو, نیتا ہو کہ کوئی بھی ہو, اچھی طریقے سے سن لیجئے, پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. ہمارا کام, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میری فکر یہ ہے کہ بھائی ہم جو اہل ایمان ہیں وہ بالکل اللہ کے خاص بندے بن کر رہیں, کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ ہمارا ایمان ہی رخصت ہو جائے, میں ہوا کافر تو کافر ہی مسلمان ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی بھی ہو, کسی
کفری شرکیہ کاموں میں شرکت اگر کوئی کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ اپنے ایمان کی پھر خیر منائے اچھی طریقے سے, پھر یہ نہ کہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. معلوم کرنے کے لیے ہی باتیں کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اکابر مشائخ کی طرف سے یہ بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے, جیسا کہ میں نے کہا, بالکل متاثر نہ ہوں, صبر تحمل کے ساتھ رہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جس کا گھر ہے وہ دیکھ رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب الفیل کا معاملہ کیا ہوا, ہاتھی والوں کا معاملہ کیا ہوا؟ وہ آپ کو معلوم ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. وہ گھر والا نمٹ لے گا, اور ہم یہی دعا کر رہے ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خوف محسوس کرتے کسی قوم کی طرف سے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا ہم اہتمام کریں کہ اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں آپ کو کرتے ہیں اور ان کے شرور و فتن سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو احتیاط کا معاملہ ہو, سفر وغیرہ نہ کریں ایسے موقع پر. کوئی مبارکبادی کا موقع نہیں ہے یہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سنویدھان کا قتل ہے, یہ جمہوریت کا قتل ہے. جو خوشی منا رہے ہیں ان کو منانے دو, اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ورنہ ہمیں روکنے کا کوئی مطلب ہے, ہمیں نہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جو کر رہے کرنے دیں, ہم اس میں شرکت نہ کریں. اور پھر اسی طریقے سے سفر وغیرہ کرنے سے احتیاط کریں. ان تاریخوں میں جو خاص ایام ہے اس میں سفر وغیرہ کرنے سے احتیاط کریں. اور ایسی جگہ جہاں ریلی وغیرہ نکلنے والی ہے وہاں مسلمانوں کی اگر دکان ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے اپنی دکان بند کر مسجد میں چلے آئیں, اعتکاف کی نیت سے نفلیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں, اور جو ہے تاریخ بابری مسجد جو ہے پڑھ کر سنائیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چمن معمور ہوگا, شب گریزہ ہوگی آخر, شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے, شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ حرمت والا, عظمت والا مہینہ ہے, اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر طرح کے گناہوں سے, چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا علانیہ ہوں, چھپ کر ہوں یا لوگوں کے سامنے والے ہوں, پیارے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں. آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, آپ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے, آپ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے, آپ نے ہمیں علماء عطا فرمائے ہیں. آپ کا بے انتہا فضل و کرم ہے, شکر ہے. پیارے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے, اپنا بنا لیجئے. پیارے اللہ, اپنا بنا لیجئے, اپنے ولیوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے. پیارے اللہ, ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے. عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے, مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے, نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے, دشمنیوں کی آگ لگی ہوئی ہے. پیارے اللہ, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی آگ لگی ہوئی ہے. پیارے اللہ, تمام آگوں سے, تمام نفرتوں سے, تمام پریشانیوں سے, تمام کلفتوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ, ہمارے اس وطن عزیز کو جو محبتوں کا گہوارہ ہے, اس کو محبتوں کا گہوارہ بنا دیجئے. پیارے اللہ, نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجئے, ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے, ناانصافی کا خاتمہ فرما دیجئے, امن و شانتی کو قائم اور دائم فرما دیجئے. ہمارے اس وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ, ہم سب کو اپنے ایمان پر, اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ, صحابہ اکرام جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیے اور آپ کے ساتھ وفا کیے, پیارے اللہ اسی طریقے سے ہمیں بھی وفادار بنا دیجئے. ہم کسی بھی باطل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیارے اللہ, ہمارے جسم میں ایک عضو ہے, ایک حصہ ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی,
جو کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی، پیارے اللہ وہ ہماری پیشانی ہے، اور آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پیشانی کو آئندہ بھی مرتے دم تک آپ ہی کے سامنے ہمیں جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، غیروں کے سامنے یہ ہماری پیشانی جھک جائے۔ پیارے اللہ ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ آپ کو بہانہ پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند نہیں ہوتا ہے، بہانہ پسند ہوتا ہے۔ ہماری اس پیشانی کی لاج رکھیے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے اداروں کو اصلاحی ادارے بنا دیجئے، خیر و برکات کے ادارے بنا دیجئے۔ جہاں آج کفر شرک کی کومپلیں پھوٹ رہی ہیں، پیارے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جرم کی معافی چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، ایمان اور اسلام کا گہوارہ بنا دیجئے، کفر شرک کے کاموں سے، کفریہ شرکیہ باتوں سے، کفریہ شرکیہ نعروں سے، کفریہ شرکیہ جلوسوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں کا درد آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کے درد کو آپ جانتے ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کو خوش کر دیجئے، ہمیں سکون عطا فرما دیجئے۔ ہماری آنکھیں ظلم ستم دیکھ دیکھ کر پتھرا گئی ہیں، ہمارے دل پتھر کے سل ہو چکے ہیں، ظلم ستم کو دیکھ دیکھ کر ناانصافی کا قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور معصوموں کا قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، عورتوں پر ظلم ستم کا بازار گرم ہے۔ پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مسلمانوں کو شان رفتہ عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے، شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے، اور اس دھرتی کو ظلم و ستم سے پاک فرما دیجئے، امن و انصاف سے عام فرما دیجئے، اور ہمارا حصہ شامل حال فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ انہیں باعزت کامیابی نصیب فرما، پیارے اللہ جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، پیارے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، حماس کے جابازوں کو ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرما، اس طرح سے ہماری نسلوں میں بھی جابازوں کو پیدا فرما، حافظ قرآن پیدا فرما، تاکہ ہم دنیا میں امن و انصاف کو قائم کر سکیں۔ پیارے اللہ ہمیں قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔